نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، جنرل نیوز کے پروگرام تجلیات اسلام کے ساتھ خواجہ عاشق حسین کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، زکوٰۃ اسلام میں ایک اہم رکن ہے اور فرض ہے، اور اس کی فرضیت قرآن و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ جو اس کی فرضیت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو زکوٰۃ کو فرض جانتے اور ماننے کے باوجود بھی ادا نہ کرے وہ مستحق عذاب ہے، اور جو اس کی ادائیگی میں تاخیر کرے اور وہ گنہگار ہے، اس پر توبہ لازم ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والے سے حاکم اسلام زبردستی بھی وصول کر سکتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے جو ہجرت کے دوسرے سال فرض کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ یاد رکھیں کہ ہر اس عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، یعنی جس کے پاس ضروریات زندگی اور حاجات اصلیہ سے زائد، یعنی بنیادی زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں درکار ہیں اس سے زائد کم از کم 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر نقدی کیش کی صورت میں یا بینک میں یا چاہے اس کے اپنی کسٹڈی میں موجود ہو، یا اتنا مال تجارت اس کے پاس پڑا ہو۔ تو اب یہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے، انہوں نے 1,35,179 روپے کا نصاب کا زکوٰۃ کا اعلان کیا ہے، یعنی جس شخص کے پاس اتنی رقم، اتنی اماؤنٹ موجود ہے، یا اتنے کا مال تجارت موجود ہے، یا کچھ چاندی ہے، اگر سونا ہے، ان سب چیزوں کی اور کیش کی، ان تمام چیزوں کی مقدار کو ملا لیا جائے اور وہ 1,35,000 کی مالیت کے برابر پہنچتا ہے تو اس شخص پر زکوٰۃ دینا لازم ہے، جبکہ اس پر سال گزر گئے چاند کے اعتبار سے، تب اس پر 2.5% یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ دینا لازم ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ساتھ متعدد مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ اے ایمان والو، رکوع کرنے والوں نماز قائم کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، زکوٰۃ دینے اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ امن و امان کا ایک ذریعہ ہے، مسکینوں محتاجوں کی مدد اور تعاون ہے، غمزدوں کے لیے دل جوئی ہے، اور شہروں اور وطنوں کی اور عزتوں کی حفاظت ہے، اپنے مال کی حفاظت ہے اور مال میں اضافے کا سبب ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے۔ ناظرین کرام، زکوٰۃ کا اسلام میں اتنا اہم حکم ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اتقوا اللہ ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا الزکاۃ، فرمایا کہ اپنے رب سے ڈرتے رہو، 5 وقتہ نماز قائم رکھو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ دو، اور حاکم اسلام یا عالم دین کی تم اطاعت کرو، تدخلوا جنت ربکم، اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا ایک فائدہ کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے والے نیک مسلمانوں کو آخرت میں نہ کچھ خوف ہوگا نہ ہی غم ہوگا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا کہ یقیناً جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، تو ان کے لیے ان کا انعام ان کے رب کے پاس سے ہے، نہ انہیں کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اسی طرح اور کئی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد کا تذکرہ کیا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں اضافہ اور برکت ہوتی ہے، یہ کام مال کے ضائع اور نقصان ہونے سے حفاظت اور امان کا ذریعہ بنتا ہے۔
اللہ اکبر۔ زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کی اجتماعی مشکلات کے حل کے لیے ایک بہترین اور مؤثر کوشش ہے۔ اب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا آسان طریقہ یہی ہے کہ زکوٰۃ ادا کی جائے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، کسی پر احسان کرنے کا نیت نہ ہو۔ فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القیمہ۔ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کو یہی حکم ہوا کہ وہ خالص اللہ کے عقیدے پر، اس کی توحید پر، اللہ ہی پر یقین رکھیں اور ایک طرف ہو کے رہیں، اللہ کی عبادت کریں، بندگی کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، یہ سیدھا دین ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک موقع پر ان اللہ لم یفرض الزکوٰۃ الا لیطلب ما بقی من اموالکم، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو اس لیے فرض فرمایا کہ تمہارے باقی مال کو پاک کر دے۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے مال کی زکوٰۃ ادا کی اس سے مال کا شر دور ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں ہے، سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ وداووا مرضاکم بالصدقہ، کہ زکوٰۃ ادا کر کے اپنے اموال محفوظ کر لو اور صدقات دے کر اپنے بیماروں کا علاج کیا کرو۔ یعنی صدقات و زکوٰۃ کے دینے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ اس کی حفاظت ہوتی ہے، دکھ درد تکلیف جو ہے انسان کے دور ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے جو لوگ زکوٰۃ وغیرہ نہیں دیتے ان کا اچانک کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کسی مقدمے میں گرفتار ہو جاتے ہیں یا بیمار ہو جاتے ہیں، ڈاکٹروں اور ہسپتالوں میں لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر مال کا حق ادا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان آفات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں والذین یکنزون الذھب والفضۃ، فرمایا جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اور جس دن جہنم میں وہ تپا تپا کر ان کی پیٹھیں اور پیشانیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں داغیں گے اس سے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو کچھ تم نے جمع کیا تھا اب اس کا مزہ چکھو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ سانپ، یہ سونے اور چاندی جو ہے یہ جو ہوگا ایک سانپ کی مثل میں آئے گے، جس نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی وہ مال ایک گنجے سانپ کی مثل بنا دیا جائے گا، اس کے سر پر 2 کالے نشان ہوں گے، وہ سانپ آئے گا اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا اور پھر اس کے دونوں جبڑے پکڑ کر کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو وہی جو ہے اس کو نقصان کا سبب بنے گا۔ تو اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ دینے کی ترغیب دی ہے تاکہ آدمی عذاب جہنم سے بچ سکے۔ تو جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کو سخت ندامت کا بھی سامنا ہوگا، عذاب الہی میں بھی گرفتار ہوں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، آقا کریم نے فرمایا ما تلف مال من بر ولا بحر الا بحبس الزکوٰۃ، کہ بحر و بر میں یعنی خشکی اور تری میں جو بھی مال ہلاک ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاۃ وتصلی اذا رحمک، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی رشتہ داروں سے حسن سلوک یہ جنت میں جانے کا سبب ہے، اس میں ٹال مٹول کرنا یا نہ ادا کرنا عذاب الہی کا سبب بنتا ہے۔ اب یہ کہ زکوٰۃ کا حقدار کون ہے اور مصارف کون ہیں، کن کن کو دی جا سکتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ جو ہے وہ بیان کیے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ، یعنی ایک محتاج کو اور بالکل جو نادار ہوں ان لوگوں کو
جو عاملین زکوٰۃ ہیں ان کو دی جا سکتی ہے، اور وہ غیر مسلم جن کے دل اسلام کی طرف مائل کرنے ہوں ان کو غلام آزاد کرنے میں، اور قرض داروں کو دینے میں، اور اللہ کی راہ میں کوئی جہاد پہ جا رہا ہے اس کو سامان چاہیے، یا کوئی مسافر ہے، ابن سبیل ہے، مسافر ہے، اور یہ وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے۔ تو ان زکوٰۃ کے یعنی ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ زکوٰۃ جو ہے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں، ہاں البتہ آپ جن کی نسل سے ہیں یا جو آپ کی نسل سے ہیں ان کو نہیں دے سکتے، اصول و فروع کو، یعنی باپ دادا کو نہیں دے سکتے، اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بہن بھائی اگر انتہائی غریب ہوں اور وہ شرعی فقیر ہوں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ زکوٰۃ دینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کو بتا کے دی جائے کہ یہ زکوٰۃ ہے، آپ ہدیے کے طور پر، گفٹ کے طور پر یا عیدی کے طور پر بھی ان کو دے سکتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سفید پوش ہیں اور زکوٰۃ بتائیں گے تو نہیں لیں گے اور واقعی ضرورت مند بھی ہیں، شرعی طور پر حقدار ہیں، تو ان کو کسی اور انداز سے بھی دی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم حاصل کرنے کی اور مال کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان خواجہ عاشق حسین کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔